جب انسان کے سامنے اللہ مستحضر ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں پر بھی ہوں، میں کمرے کے اندر ہوں، میں بازار کے اندر ہوں، میں مسجد کے اندر ہوں، میں گھر کے اندر ہوں، میں جہاں پر بھی ہوں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ شخص کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مصر کے جنگل کے اندر گئے۔ یہاں پر یہ ضمناً یہ بات بھی عرض کر لو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک غلام کے بیٹے کو چرواہا بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص نے جواب میں لکھا کہ حضور، میں نے اس لیے ایک غلام کے بیٹے کو چرواہا بنایا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہترین قرآن پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ بہترین قرآن پڑھنے والا ہے، اس لیے میں نے اسے جنگل کا چرواہا بنایا۔ اس وقت اس زمانے میں تو عہدے بھی جو ملا کرتے تھے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ملا کرتے تھے، وہ علم کی وجہ سے ملا کرتے تھے، وہ وہ تقوی کی وجہ سے ملا کرتے تھے، وہ طہارت کی وجہ سے ملا کرتے تھے، وہ کردار کی وجہ سے ملا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا اسمبلی میں کیا کام ہے؟ مولوی کا اسمبلی میں، مولوی تو مسجد میں اچھا لگتا ہے، لوٹے بھی تو لیٹرین میں اچھے لگتے ہیں، مولوی کا مسجد میں کیا کام ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ وضوح کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دیندار طبقہ ہو تو ہمیں وہ کلمہ تک نہ پڑھنا دیا جائے، کلمہ تک نہ پڑھنا دیا جائے۔ تو مسلمان وہ اس کی زندگی وہ پورے دین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے کہ مولوی کا وہ تو اپنے کام کے ساتھ، وہ ایک مفتی محمود صاحب کو وہ بھٹو نے کہا تھا، یہ بھٹا ابھی 5 فروری جو دن گزرا ہے، غالباً ان کی 94 وہ سالگرہ تھی 5 فروری، تو بھٹو نے ایک مرتبہ مفتی محمود صاحب کو کہا کہ یہ پہلے مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض تھی؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ 50 نمازیں فرض تھی، 50 نمازیں فرض تھی۔ تو کہا یہ کم کیسے ہو گئی؟ مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار درخواست کرنے پر حضور کے پاس آئے، اور حضور نے وہ واپس بھیجا، اور اس سے یہ نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ تو بھٹو صاحب کہنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰ کو کیا پریشانی تھی کہ بار بار جا رہے تھے، یہ 50 نمازیں ہوتی تو اچھا ہوتا، تاکہ مولوی مسجد میں رہتا اسے نمازیں پڑھتا رہتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگل میں گئے، مصر کے جنگل میں، اور اس وقت وہ جو چرواہا تھا وہ جو بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس چرواہے کو کہا کہ جو ایک بکری ہے وہ مجھے بیچ دو۔ اب اس چرواہے کا آپ خوف اور ایمان اور اس کی وہ ایمان کی حرارت دیکھیں، اگر وہ اوپر نظام ٹھیک ہوتا ہے تو پھر رعایا بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمیں تو کوئی گلہ نہیں، ہمارے حاکم نے خود کہا تھا کہ جب وہ ٹیکس زیادہ لگنے شروع ہو جائے اور جب بل زیادہ آنے شروع ہو جائے تو سوچو کہ حاکم چور ہے، وہ تو حاکم نے خود کہا تھا۔ اور یہ صرف حاکم کا قصور نہیں کہ ہمارا بھی قصور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر حضرت عمر جیسا حکمران ہو تو ہمیں پھر حضرت ابو ہریرہ جیسی رعایا بھی بننا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عمر جیسا حکمران ہو تو پھر ہمیں ابو ذر غفاری جیسا ایمان بھی لانا پڑے گا، پھر نظام ٹھیک ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وہ چرواہے سے کہا کہ مجھے ایک بکری دے دو، تو وہ چرواہا منع کر گیا کہ یہ بیت المال ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ یہ جو بکری ہے وہ کسی بھیڑیے نے کھا لی ہے، یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے جنگل کے اندر۔ تو اس چرواہے کا آپ ایمان دیکھیں، وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول لوں گا کہ اس بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے مالک کا رب وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے سامنے اللہ کی ذات مستحضر ہو جاتی ہے، اس کو یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے کہ میں جہاں پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔